السلام علیکم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پینے والی چیزوں کو کھڑے ہو کر مت پیو، کشمش بلغم کو کم کرتی ہے۔ کدو پکا کر کھاؤ کیونکہ یہ سبزی دماغ کو قوت دیتی ہے۔ جس حد تک ممکن ہو لہسن کا استعمال کرو کیونکہ یہ 70 بیماریوں کی دوا ہے۔ کلونجی ہر درد کی دوا ہے سوائے موت، کیونکہ اس کی دوا نہیں۔ مٹی کے کھانے سے پرہیز کرو، اس لیے کہ مٹی کھانا میری امت پر حرام ہے۔ کھجور کو ناشتے میں کھاؤ تاکہ تمہارے اندرونی جراثیم ختم ہوں۔ غذا میں بہترین غذا روٹی اور پھلوں میں بہترین پھل انگور ہے۔ گھٹنوں کے بل زیادہ دیر بیٹھ کر کام کرنے سے گھٹنے نکارہ ہو جاتے ہیں۔ گرم دودھ میں 1 چمچ ساگو دانہ ڈال کر ڈھانپ دو، اس کے بعد چمچ ہلا کر پی جاؤ، کسی قسم کا بخار قریب نہیں آئے گا۔ ہٹکڑی کے استعمال سے چہرے پر نمودار ہونے والی جھریاں، لکیریں اور چھائیاں وغیرہ کا خاتمہ ہو جاتا ہے اور چہرے کا رنگ بہترین صاف ہو جاتا ہے۔ زیادہ چائے پینے سے بینائی کمزور ہوتی ہے۔ گھٹنوں کے بل بیٹھ کر کھانا کھانے سے بندہ جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے۔ نیلا رنگ ہمیشہ اچھائی کی علامت ہے۔ جو بچے جلدی بولنا شروع کر دیتے ہیں ایسے بچے ذہین ہوتے ہیں۔ ہاتھ سے دور گر جانے سے مشکلیں آتی ہیں۔ بدصورت عورت کی کمزوری تعریف ہے۔ حسین عورت کی کمزوری دولت ہے۔ اگر پتھری ہو جائے تو کھیرے کا رس پی لیا کرو، یہ پتھری نکالنے میں مدد کرتا ہے۔ کریلے کا رس چینے میں ملا کر پینے سے خونی بواسیر میں فائدہ ہوتا ہے۔ گنج پن دور کرنے کے لیے دھنیے کا رس لگاؤ، کافی فائدہ ملے گا۔ نفس 4 چیزوں سے ہلاک ہو جاتا ہے: خاموشی کا خنجر، بھوک کی تلوار، لوگوں کے مجمع سے الگ تھلگ رہنا اور تنہا رہنا اور کم سونا۔ کھیرے کا سوپ پینے سے چہرے کی چھائیاں اور جھریاں غائب ہو جاتی ہیں اور چہرے میں نکھار آ جاتا ہے۔ کان میں اچانک درد ہونے لگے تو الٹا پاؤں چلنا شروع کر دو، درد فوری ختم ہو جاتا ہے۔ گھر میں زیادہ کوے آنے لگیں تو گھر میں آفتیں آنے کی علامت ہے۔ روزانہ 4 بادام کھا لینے سے شوگر اور دل کا مرض کا مسئلہ نہیں ہوگا۔ دودھ میں کھجور ملا کر جوس بنا کر پی لو، قد لمبا ہو جائے گا۔ پانی میں ادرک ابال کر صبح شام پینے سے جوڑوں کے درد میں آرام آئے گا۔ کینسر کے مرض میں پکی ہوئی انجیر کھانا بہت فائدہ مند ہوتا ہے۔ پانی کے ساتھ اجوائن پھانکنے سے پتھری پیشاب کے راستے سے خارج ہو جائے گی۔ بستر جھاڑ کر سونے سے ڈراؤنے خواب نہیں آتے۔ اگر منہ میں چھالے ہوں تو آلو بخارے کا شربت پی لیں۔ بال لمبے کرنے ہوں تو سر میں سورج مکھی کا تیل کی مالش کرو۔ آم کو اگر ٹھنڈا کر کے کھائیں اور اوپر سے کچی لسی پی لیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ پھوڑ پھنسیاں وغیرہ نہیں نکلیں گی۔ 4 مغز کا تیل سر پر لگانے سے دماغ تیز ہو جاتا ہے اور پرسکون نیند آتی ہے۔ گھر میں بکری کا بچہ پالنے سے مصیبتیں دور ہو جاتی ہیں۔ ناشتہ چھوڑنے سے انسان کا جسم پھول جاتا ہے اور ہاضمہ خراب ہو جاتا ہے۔ سر میں درد ہونا، کمزوری ہونا اور چکر آنے کی بڑی وجہ ناشتہ چھوڑنا ہے۔ کچا دودھ پینے سے رنگ کبھی کالا نہیں ہوتا۔ بچوں کو سخت غذاؤں کی بجائے نرم اور جلد ہضم ہونے والی غذائیں دیں۔ جن لوگوں کو بلغم کا مسئلہ ہو ان کے لیے بینگن کی سبزی بہت بہترین ہے۔ اگر آپ کے پیٹ مسلسل موٹاپے کی طرف بڑھ رہا ہو تو چینی سفید چاول اور میدے کی بنی ہوئی چیزوں سے پرہیز کریں۔ نظر کی کمزوری ہو تو بناسپتی گھی مت کھائیں۔ فالج اور لکوے کے مرض میں میٹھی چیزیں نہ کھائیں۔ ہائی بلڈ پریشر والے لوگ نمک سے بچیں۔ اپنے دانتوں کو
بہترین رکھنا ہو تو ہر کھانے کے بعد اچھی طرح کلی کریں، صبح و شام مسواک کریں۔ گھوڑے جیسی طاقت پیدا کرنے والی غذائیں، ابلے ہوئے چنے، دال والے چاول کھانا، گرم دودھ میں کچا انڈا ڈال کر کھا لینا، دیسی مرغی کی یخنی اور سوپ وغیرہ پینا ہے، بکری کے دودھ میں شہد شامل کر کے پی لینا، تلی ہوئی مچھلی کھانا، چھوٹا گوشت کھانا۔ ایڑی والے جوتے پہننے والی عورتیں اکثر اوقات سر درد، دانتوں کی بیماری، بد ہضمی اور بے خوابی کا شکار رہتی ہیں۔ غریب عورت کی پسند سانولا مرد ہے۔ دھوپ میں بیٹھ کر گنا چوسنے سے بدن کے اندر طاقت آ جاتی ہے۔ سر پر تیل کی روزانہ مالش کریں، عقل بڑھے گی۔ کچا لہسن کھانے سے دل مضبوط ہو جاتا ہے۔ گیلے کپڑے مت پہنو، خارش کی بیماری ہو سکتی ہے۔ کھانا کھانے کے بعد سونف چکھ لینے سے کھانا جلدی ہضم ہو جائے گا۔ جب بھی آپ پر کوئی پریشانی آئے تو ادرک والی چائے بنا کر پیو، آرام محسوس کرنے لگو گے۔ صبح نہار منہ سے کوئی اچھی خوشبو سونگھ لو، جوانی دیر تک قائم رہے گی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی بندہ سارا دن آپ کے بارے میں سوچتا رہے تو سونے سے قبل اس سے اچھی گفتگو کر لیں۔ ہر بندے کی خوشی صرف 9 دن کی ہے، چاہے کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو۔ ناظرین، اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اسے لائک، سبسکرائب اور شیئر لازمی کریں۔